الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مل کر درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثناء و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، ماہ محرم الحرام شریف رواں دواں ہے، اور اس ماہ کے اندر شہدائے کربلا کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے انداز میں ذکر شہدائے کربلا کرتا ہے، کون سا طریقہ شہداء کے ذکر کا درست ہے؟ کیا شہداء کا ذکر رو کر، پیٹ کر اور اظہار غم کر کے اس انداز میں ذکر کیا جائے کہ جیسے
کوئی بہت بڑا جو ہے وہ خسارہ ہو گیا ہو، یا اس انداز میں کرنا چاہیے شہدائے کربلا کا ذکر کہ ہر بندہ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر محفل سے اٹھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کے ضمن میں جو احکام آئیں گے ان پر جو عمل کرے گا اس کا سب سے پہلے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ رب کائنات نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب کو مخاطب کیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، حکم سب کے لیے ہے، استعانت طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ لیکن ان اللہ مع الصابرین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک خاصیت والوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المصلیین نہیں فرمایا، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد بے صبری کرتا ہو، بے صبری کا مظاہرہ کر دے، نماز بھی پڑھے اور صبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے۔ تو اس لیے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، فرمایا میں ان نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے آنے والی مشکلات پر صبر کا دامن بھی تھام کر رکھتے ہیں۔ جو صبر کا دامن تھامتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو پھر ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے، اللہ ساتھ ہو، جتنی مرضی آفتیں، مشکلیں، پریشانیاں آ جائیں، سامنے 40,000 کا یزیدی لشکر بھی کھڑا ہو، امام علی مقام صبر کا دامن تھام کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی ایسی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے کہ یزید زندہ رہ کے بھی مردہ باد ہو جاتا ہے، حسین شہید ہو کے بھی زندہ باد ہو جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ ساری دنیا ہو مگر اللہ نہ ہو پھر اسے ساری دنیا کی مدد بھی شامل حال ہو کر بھی کافی نہیں ہوتی۔ پھر آگے رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، کیوں؟ فرمایا وہ زندہ ہیں، شہید جب ہے ہی زندہ، ایسے انداز میں اس کا ذکر کرنا جیسے کسی کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہو، تو یہ انداز جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن میں بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، صرف زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ جو دنیا کے اندر زندہ ہو نا تو نشانی یہ ہے کہ زندہ ہے تو کھاتا پیتا ہے، جب مر گیا تو پھر کھانے پینے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب تک زندہ تھا کھاتا تھا پیتا تھا، گھر کے اندر اس کے حصے کا کھانا پکتا تھا، اس کے لیے الگ جو ہے وہ دسترخوان لگتا تھا، اس کی جگہ رکھی جاتی تھی۔ جب مر گیا اب اس کے ایصال ثواب کے لیے دسترخوان ضرور سجایا جاتا ہے مگر اس کے حصے کے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جاتا ہے۔ اچھا ہمارے فانی دسترخوان، ہمارا دسترخوان تو فنا ہونے والا ہے نا، ہمارے فانی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا اگر زندہ ہے، جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے وہ زندہ ہی ہے نا، جب مر گیا پھر تو نہیں کھا سکتا۔
تو جو ہمارے فانی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے اگر وہ زندہ ہے تو جو رب کے لا فانی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ جس کو رب کہتا ہے عند ربہم یرزقون، اللہ کی بارگاہ سے انہیں شہیدوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تصور میں بھی نہیں لانا کہ وہ مر گئے ہیں۔ اچھا شہید ہوتا کون ہے جی؟ شہید سب سے پہلے محمد عربی کا غلام ہوتا ہے۔ جب تک ایمان نہیں لایا شہادت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کافر بھی تو مرتے ہیں جنگ کے اندر، لیکن وہ شہادت کے وہ زندہ نہیں ہیں، وہ شہید نہیں ہیں، وہ مر گئے، وہ مردود ہیں، کیونکہ ان کے سینے کے اندر ایمان کی شمع روشن نہیں تھی، انہوں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا اب دنیا سے بظاہر وہ پردہ کر گیا، جسم کٹ کے ٹکڑے ہو گیا ہے، جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ رب فرماتا ہے خبردار، اس نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا، یہ اس طرح زندہ ہے کہ تم اس کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب نے اسے وہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اچھا محمد عربی کا غلام جب زندہ ہے، محمد عربی کا غلام جب حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے شہید ہوا، تو اگر وہ زندہ ہے اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو فرمایا شہید کا ذکر اس طرح نہیں کرنا جس طرح مردوں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ شہید کا ذکر اس طرح کرنا ہے جس طرح تم زندوں کا ذکر کرتے ہو۔ اگر شہید کا ذکر تم نے اس طرح کیا جس طرح مردوں کا ذکر کرتے ہو تو تم مردود ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ یہ مردے نہیں یہ زندہ ہے۔ تو اب وہ طبقہ جو 10 محرم الحرام کو نہائے دھوئے بغیر صبح صبح شہداء کا ذکر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور سارا دن اس انداز میں واویلا کرتے ہوئے روتے پیٹتے چیختے چلاتے نوحے کرتے شہداء کا ذکر کرتے ہیں، کیا وہ درست عمل کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے اندر آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا وہ درست عمل کر سکتے ہیں جن کو کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ ان کا ذکر زندوں کی طرح کرنا ہے، تو پھر اگر ان کا ذکر مردوں کی طرح اجڑ جانے والوں کی طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شدید بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے، جن کے بارے میں رب نے فرما دیا گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی روشنی کے اندر جب شہید کا ذکر کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے جس طرح زندوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شہید کا ذکر اس طرح نہیں کرنا کہ سننے والا جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، پتہ نہیں کس ظلم کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، بلکہ اس طرح ذکر کرنا ہے کہ ہر سننے والا جذبہ جہاد سے سرشار ہو جائے اور شہید کا ذکر سن کر اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا ہو۔ یاد رکھیے یہ صرف ایک طبقہ نہیں کہ صرف وہ لوگ محرم کے مہینے کے اندر اس انداز میں اہل بیت کا یا شہداء کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں مرنے والوں کا ہر گھر کے اندر یہی حال ہوتا ہے۔ ہر گھر کے اندر جب کوئی مر جاتا ہے نا تو پھر اس پر نوحہ بھی کیا جاتا ہے، ایک قسم کا اس پر ماتم بھی کیا جاتا ہے۔ ماتم اس کو نہیں کہتے کہ باقاعدہ گلیوں کے اندر نکلا جائے، قطاریں بنائی جائیں اور پھر امام حسین کے نام پر سینے کو پیٹا جائے۔ ماتم اس کو بھی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہو، وہاں پر بیٹھا ہوا اگر کوئی اپنے رانوں پر ہاتھ مارتا ہے، اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے، اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، اپنے کپڑے کھینچتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ بھی ماتم کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ اس حدیث مبارکہ کا آخری لفظ جو ہے نا یہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا جس نے کسی کے مر جانے کے بعد جب کوئی تکلیف پریشانی کوئی مصیبت آئی اس کے بعد جس نے من ضرب الوجوہ، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، سینے کو پیٹا، اپنی رانوں پر ہاتھ مارا، شق الجیوبہ جس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا اور زمانہ جاہلیت والے قول اس نے زمانہ جاہلیت والا طریقہ اپنایا، اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے بے صبری والے نکالے، میرے آقا نے فرمایا فلیس منا،
اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، بھئی بیٹا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ وہ اللہ تو نے میرا ہی بیٹا لینا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس قسم کے بے صبری والے اور اس قسم کے جملے جو ہیں وہ خاص کر کے ہماری خواتین بے صبری کے عالم میں بول رہی ہوتی ہیں، جو شدید گناہ گاری کے اندر مبتلا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ خاص کر کے ہماری خواتین جو ہے ان کو یہ تعلیمات سکھانی ضروری ہیں کہ کتنا ہی بڑا کوئی حادثہ کیوں نہ ہو جائے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو سینے کو پیٹتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اپنے سر کو پہ اوپر تھپڑ مارتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو زمانہ جاہلیت والے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب ایک عام بندے کی موت پر، ایک عام مومن کی موت پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر امام الشہداء کی موت پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ شہداء جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی سرداری عطا فرمائی ہو، ان کے بارے میں ایسا گمان کرنا، ان کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور شریعت نے ہمیں کسی کے مر جانے کے بعد اظہار افسوس کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا حضور کے گھر میں حادثات نہیں ہوئے؟ کیا حضور کے اعزا اقربا شہید نہیں ہوئے؟ حضور کا لاڈلا پیارا بیٹا ابراہیم علیہ السلام وصال فرما جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کو حضور نے جب صبر کرنے کی تلقین فرما رکھی ہے، تو اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں ادباً حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو صبر کا حکم دیتے ہیں اور یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں سے جو آنسو کا جاری ہونا ہے نا، یہ تو باعث رحمت ہے۔ جو آنکھ سے آنسو کا گرنا ہے، یہ تو باعث رحمت ہے۔ اللہ کی طرف سے بے صبری پر گرفت اس پر ہوتی ہے جو زبان سے ایسے جہالت والے کلمات ادا کرتا ہے، جو زبان سے بے صبری کا اور جسم سے ظاہراً جو پیٹ رہا ہے، اس پر گناہ ملتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ تو باعث رحمت ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ شہدائے کربلا کے واقعات کو سن کر، پڑھ کر، اگر دلی طور پر ان کا وہ سارا جو واقعہ ہوا، واقعہ کربلا جو ہے، ان کے اوپر جو تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ان سب کو محسوس کر کے اگر حقیقتاً کسی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ باعث رحمت اور مغفرت ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، سینہ کاٹ کر آپ کے کلیجے کو معاذ اللہ باہر نکالا گیا۔ اس حد تک ظلم و ستم، اور سب سے پیارے چچا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر حمزہ تھے۔ اگر یہ ماتم اور اس طرح کے کلمات ادا کرنا، نوحہ کرنا، پیٹنا جائز ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کی وفات پر ایسا کرتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا اور بتا دیا کہ صبر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کے نوجوان ہیں، غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام شہادت عطا فرمایا، غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے۔ اب خبر مدینہ طیبہ پہنچ گئی کہ فلاں فلاں شہید ہو گیا ہے، جنگ جیت گئے ہیں، الحمدللہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، قافلہ واپس آ رہا ہے۔ حضرت حارثہ کی والدہ حضور کے انتظار میں ہیں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، تو حضرت حارثہ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور جا کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئی کہ میرا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے، یا رسول اللہ میں یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو شہادت کے بعد اللہ نے کون سا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کون سا مقام و مرتبہ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ ان کان فی الجنت فصبرت علیہ، یا رسول اللہ اگر تو وہ جنت کے اندر ہے پھر تو میں صبر کروں گی، اگر وہ جنت کے اندر ہے پھر تو میں صبر کروں گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی اور مقام پر ہے تو پھر میں کوشش کر کے واویلا کرتی ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوشش کر کے میں پھر جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کروں، اگر جنت کے اندر ہے پھر میں صبر کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اس صحابیہ نے اپنے ان الفاظ کے اندر یہ بتا دیا کہ جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے اس کی موت پر صبر کیا جاتا ہے۔ جب یقین ہو کہ یہ بندہ جنت میں گیا ہے پھر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا،
پھر صبر کا دامن تھاما جاتا ہے۔ اگر پتہ چلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی دوزخ کے اندر چلا گیا ہے تو پھر واویلا کرنا چاہیے، اور جب پتہ ہو کہ شہید جنت میں جانے والا ہے تو پھر شہید کی موت پر ماتم نہیں کیا جا سکتا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ شہدائے کربلا جن کو خالق جنت نے خود مالک جنت بنا دیا ہے، خالق جنت نے جن کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو جنت کی سرداری خود آقا نے عطا کر دی ہو، ان کی شہادت کے اوپر صبری کا مظاہرہ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ حسن و حسین وہ ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حسن و حسین آتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اپنے ان نواسوں کو سونگتے کیوں ہو؟ لوگ تو چومتے ہیں، آپ سونگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں میرے لیے جنت کے پھول ہیں، جب بھی یہ میرے پاس آتے ہیں اس لیے سونگتا ہوں کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال کر دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس گلشن کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا حسین انداز ہے، فرمایا وہ ایسا حسین باغ ہے، ایسا گلشن ہے کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کلی کا نام زہرا ہے، پھولوں کا نام حسن و حسین ہے۔ جب اس طرح کے پھول اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، دنیا کا پھول اگر شاخ سے ٹہنی سے جدا ہو جائے وہ مرجھا جاتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتی ہے، حسین حسین وہ پھول ہیں جن کو ٹہنی سے جدا بھی کر دیا جائے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشبو کو جاری فرما دیا کرتا، ان کی خوشبو تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر بے صبری کا مظاہرہ۔ اچھا حضرت حارثہ کی والدہ نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ ان کان فی الجنت فصبرت علیہ، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف جنت کی بات نہ کر، شہید کا جب معاملہ ہوتا ہے وہ ادھار نہیں ہوتا کہ آج اس نے کام کر دیا تو کل جو ہے وہ اس کو صلہ ملے گا، نہیں نہیں، دنیا کی ہر نیکی کا صلہ قیامت تک مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا شہید وہ ہوتا ہے ادھر شہید ہوتا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیتا ہے، ادھر شہید ہوا ادھر جنت میں جگہ مل گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ تو پھر حضرت حارثہ کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ معاملہ ہے میرا بیٹا جنت کے اندر ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں میں ساری زندگی اس کی شہادت پر صبر کا دامن تھام کے رہوں گی، ساری زندگی صبر کا دامن تھاموں گی۔ اور ہمارے ہاں ماجرا کیا ہے، شہداء کا ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، بے ادبی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر نوحے وغیرہ بھی لگاتے ہیں، مناقب اہل بیت بھی ہوتی ہیں، بعض نوجوان نوحے لگاتے ہیں، لیکن جو نوحہ ہے نا ان نوحوں کے اندر اکثر ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اہل بیت کی بے ادبی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اچھا بعض نوجوان کہتے ہیں جی ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، ہم سن لیتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو نہیں اسٹیٹس پہ لگاتے۔ لیکن میں نے پھر بھی دیکھا ہے کئی پڑھے لکھے نوجوانوں نے، کیونکہ وہ پتہ نہیں نا ان الفاظ کا معنی کیا ہے، لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ جملہ کہاں پر جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوحہ میں نے سنا، نہ رو زینب نہ رو میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، اس کے الفاظ اس طرح ہیں، نہ رو زینب نہ رو میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو، گویا اس شاعری کے اندر وہ دراسہ دے رہا ہے، نہ رو زینب نہ رو میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو۔ پھر آگے جواب کیا زینب کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ شاعری کے اندر، میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ جملہ سن کے شاید کسی نوجوان کو سمجھ نہ آئی ہو بھائی اس کے اندر کون سی بے ادبی والی بات ہے، لیکن سوچو تو صحیح یار کہ یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر، کہتا ہے میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا معاذ اللہ۔ اگر اہل بیت کا گھرانہ اجڑ گیا ہے تو پھر بچا کون ہے؟ اگر وہ اجڑ گئے ہیں، یہ بولنے والا نہیں اجڑا، یہ پڑھنے والا، یہ سٹیٹس لگانے والا نہیں اجڑا، جو اہل بیت کی بارگاہ کے اندر اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے۔ یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خاص کر کے اس طرح کے نوحے جو ہیں وہ اپنے سٹیٹس پر نہ لگائے جائیں، نہ ہی یہ سنے جائیں۔ اچھا اکثر نوجوان جو ہیں وہ ان کو جو ہی محرم آتا ہے نا تو جذبہ محبت اہل بیت کے اندر وہ گانے وغیرہ سننے، فلمیں وغیرہ دیکھنی چھوڑ دیتے ہیں، نوحے سننا شروع کر دیں گے۔ اب نوحوں کے اندر کچھ انداز بیان ان کا اس طرح ہوتا ہے، پیچھے وہ ایک دب دب کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے نا،
تو وہ بھی ایک میوزک کا مزہ دیتی ہے. تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر نہیں پتا وہ بول کیا رہا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا ان کو. تو محرم الحرام کے مہینے کے اندر گانے سننے چھوڑ دیے، نوحے سننے شروع کر دیے. جو ان کو لذت، جو ان کے کانوں کا سکون جو ہے وہ ان کو وہاں سے راحت مل رہی تھی گانوں سے، اب وہی جو ہے وہ یہاں دب دب سے مل رہی ہے. نہیں پتا وہ کیا بولنے والا کیا بول رہا ہے، الفاظ صحیح ہیں، ان کا چناؤ صحیح ہے یا نہیں ہے. وہ بس لگا لیتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے اوپر، وہ سنتے رہتے ہیں. گاڑی کے اندر ڈرائیو کر رہے ہیں تو سنتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا بھئی یہ کلمات اچھے ہیں نہیں ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا بجائے نوحوں کے آپ جو ہے وہ اہل بیت کی مناقب، بڑے بڑے اچھے نعت خوانوں نے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں اہل بیت کی منقبتیں پڑھی ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں. آپ وہ سنیں، وہ اسٹیٹس پر لگائیں. اور پھر صرف محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہی نہیں، صرف محرم کے مہینے کے اندر ہی اسٹیٹس پر جو ہے وہ منقبتیں اور نعتیں نہیں لگانی چاہیے، بلکہ پورا سال یہ عمل جاری رہنا چاہیے. محرم کا مہینہ آیا، گانے سننے چھوڑ دیے. کیوں بھائی؟ گانے صرف محرم میں سننے منع ہے. یزید کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یزید گانے بھی سنتا تھا. جو ناچنے والی ہوتی تھی ان کو باقاعدہ ناچ کر ان کے سے گانے بھی جو ہے وہ سنا کرتا تھا. شراب بھی پیتا تھا، اس طرح کے بد اعمال کرتا تھا وہ. اب بتائیں جب سارا سال ہم گانے سن رہے ہیں، سارا سال ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، محرم کا مہینہ آتے ہی ہم حسینی بن جاتے ہیں، پھر صحابہ پر سب و شتم شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بندہ جو سارا سال جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، سارا سال قرآن کھول کے بھی نہیں پڑھتا، وہ اٹھ کر اس مہینے کے اندر بڑے بڑے علماء کے اوپر تان و تشنیع کے تیر چلا رہا ہوتا ہے. وہ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی، وہ خادم حسین رضوی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے ناموس رسالت پر بات کی ہے، بھائی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں بھائی بات کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اگر تجھے زیادہ پتہ ہے تو دلائل کے ساتھ بات کرنا. اچھا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے جو جنگیں آپس میں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین، ان کے تمام معاملات بنیاد کسی کو بھی نہیں پتا، بس جنگ ہوئی. میں جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے نا، میں اس سے پوچھتا ہوں بتا بھائی یہ جنگ ہوئی کیوں تھی؟ بھائی ایویں سوئے اٹھے اور حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ اٹھ کر جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے، جنگ شروع ہو گئی. کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی، کوئی بنیاد تو ہوئی ہوگی، کسی وجہ سے بندہ اٹھ کے جنگ کرتا ہے. مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، صحابہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی. اس کو جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کرنی، بس سننا جو جنگ ہو گئی جی، بس جنگ ہو گئی تو آگے بھی تو کچھ ہوا ہے. پھر امام حسن نے صلح بھی تو کی ہے. جنگ کی وجہ کیا تھی پہلے وہ جانو، پھر امام حسن نے صلح کیا کی تھی وہ جانو. جب امام حسن مجتبی نے صلح کر لی ہے تو تم کون ہوتے ہو تنقید کرنے والے؟ خدا کی عزت کی قسم، ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جس امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی تھی، کبھی سنی اس سے جنگ نہیں کر سکتا، اور جس یزید سے امام حسین نے جنگ کی تھی کبھی سنی اس سے صلح نہیں کر سکتا. یزید ہمارے لیے فاسق و فاجر ہے اور امیر معاویہ صحابی رسول ہے. تو اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں اہل بیت کا دامن تھام کر چلنا چاہیے. اور خاص کر کے درس کربلا یہ ہے کہ صبر و استقامت کا دامن تھام لیں. کوئی بھی مصیبت، ضروری نہیں کہ موت ہو جائے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی بھی زندگی کے اندر معاملہ ہو، اہل بیت کی سیرت کربلا کا درس یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامنا ہے. اگر سامنے ہزاروں لاشیں بھی پڑے ہوئے ہوں، بچے بھی ذبح ہو جائیں، زبان سے کوئی بے ادبی والا جملہ نہیں نکلنا چاہیے، زبان سے کوئی جاہلانہ جو ہے وہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو اس انداز میں حرکت نہیں دینی چاہیے کہ جس سے بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہو، بلکہ صبر کا دامن تھام کر اہل بیت کی سیرت پر چلیں، ساری زندگی صبر کا دامن تھام کر رکھیں. پھر رب کا یہ فرمان آپ کا مصداق بن جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اور کوئی ہو نہ ہو، رب کائنات کی مدد ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.